السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان رفیق باجوہ، روشن سائے ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نیوز چینل روشن سائے آفیشیل پہ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ روشن سائے ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے اور روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے جو پروگرام ہم نے شروع کیا ہے، اور اس میں ہم عوامی مسائل، سماجی معاشرتی مسائل پر گفتگو کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہم نے تجویز کیا ہے وہ ہے مساق اخلاقیات اور ہماری ملک کی تاریخ کے 75 سال۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم قیام پاکستان سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، جس میں ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کا قیام کسی دنگے فساد یا کسی اور ایسی صورتحال کے باعث نہیں ہوا، بلکہ وہ ایک نظریاتی جنگ تھی۔ اسی لیے جب پاکستان کا ذکر آتا ہے تو پھر دو قومی نظریہ کا ذکر آتا ہے۔ وہ دو قومی نظریہ جسے ہماری قیادت نے قیام پاکستان کے بعد آہستہ آہستہ قوم کو بلانے کی کوشش کی۔ ہماری سیاسی قیادت، جس کی سربراہی محترم قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کر رہے تھے، انہوں نے اپنی گفتگو، اپنے کردار، اپنے اخلاق سے ہی اپنے مخالفین کو مات دی۔ انہوں نے ہاتھ میں کوئی بندوق یا ڈنڈا نہیں اٹھا رکھا تھا، وہ اپنی گفتگو کو ٹیبل پر لا کر اپنے مخالفین کو باور کروایا کہ ہم ایک علیحدہ ریاست چاہتے ہیں اور یہ ہمارا نظریہ ہے، اور یہ پاکستان میں نظام ہوگا، اور جو نظام ہوگا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام ہوگا۔ اسی لیے جب پاکستان کا قیام عمل میں آ رہا تھا تو گلی کوچوں، گاؤں، شہروں میں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ فضاؤں میں گونج رہا تھا۔ اسی نعرے کے اندر وہ اخلاقیات تھی، وہ اخلاقیات کا سبق تھا جو قوم کو دیا جا رہا تھا۔ جب آپ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ سے جوڑ دیتے ہیں تو آپ ایک نظریے کو تسلیم کر رہے ہیں، آپ ایک نظریے کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ یہ نعرہ لگائیں اور آپ کے ساتھ اللہ کی مدد شامل نہ ہو۔ اسی وجہ سے جو ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا، جس میں نظام کو تبدیل کرنے کا وعدہ کیا گیا، اس ملک میں جب قائد اعظم محمد علی جناح دنیا سے رخصت ہو گئے تو ایک بحران پیدا ہوا۔ اس سے اگلا بحران لیاقت علی خان جو وزیر اعظم تھے، ان کو ایک جلسہ گاہ میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ اس قتل نے ایک اور بحران کو جنم دیا، اور پھر ایک سازشوں اور بحرانوں کا ایسا سلسلہ چلا جو آج تک جاری ہے۔ موجودہ دور میں جو سیاسی رہنما ہیں جنہوں نے ملک کی بھاگ دوڑ یا آج سنبھال رکھی ہے یا آنے والے وقتوں میں سنبھال لی ہے، ان کی صورتحال ایسی ہے کہ وہ آپس میں بات کرنے کو تیار نہیں۔ میں پھر یہاں پہ اپنے سننے والوں کو وضاحت کر دوں کہ
یہ گفتگو سیاسی بالکل نہیں، نہ ہی ہمارا اس چینل پہ کوئی سیاسی ایجنڈا ہے۔ ہم بات صرف کر رہے ہیں قوم کے اندر اخلاقیات کی پستی کی، کہ قوم کے اندر جو اخلاقی پستی پیدا ہو چکی ہے اس کو کس طرح دور کرنا ہے۔ اس میں صرف ملک کے رہنما، سیاستدان یا مذہبی رہنما وہ ہی ذمہ دار نہیں، قوم کا ہر فرد ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں۔ ہر انسان کے اندر تلخی پیدا ہو چکی ہے۔ اس لیے میری ذاتی رائے میں کسی مساق جمہوریت یا مساق معیشت سے پہلے ہمیں مساق اخلاقیات کی ضرورت ہے۔ اسی سلسلے میں روشن سائے ویلفیئر فاؤنڈیشن نے مساق اخلاقیات تحریک شروع کر رکھی، جس میں مذہبی رہنما، ججز، وکلا، ڈاکٹرز، گو معاشرے سے تعلق رکھنے والے ہر طبقے کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کہیں باہر جاتے ہیں، کسی کو صرف اتنا کہہ دے کہ تھوڑا راستہ دے دو تو اگلا بندہ تلخ ہو جاتا ہے، اس سے کچھ زیادہ کہہ دیں تو وہ گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، تھوڑا مزید اسے کہے تو وہ آپ کے گریبان تک پہنچ جاتا ہے۔ کوئی انسان دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں۔ کسی کو یہ اخلاقی قدر کا اندازہ نہیں کہ چھوٹے سے کس طرح بات کرنی ہے، اور کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ بڑے سے کس طرح بات کرنی ہے، بزرگوں کو کس طرح راستہ دینا ہے، بزرگوں کو کس طرح جگہ دینی ہے، اور ان کا عزت و احترام کیا ہے۔ ہر کوئی اپنی جگہ پہ خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے۔ اگر آپ تعلیمی اداروں کی طرف جائیں تو آج سے 25، 30 یا 40 سال پہلے اسکولوں یا کالجز میں جو تعلیم دی جاتی تھی وہ صرف تعلیم کے انسان پہ اثرات نہیں ہوتے، اس پہ جو آپ کو پڑھانے والے ہیں، جو آپ کے استاد ہیں، وہ آپ اپنے کردار سے آپ کی تربیت کرتے تھے۔ آج بھی جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں ہاتھوں پہ پڑنے والی چھڑیاں، ان کی وہ درد محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ درد اصلاح کی درد تھی، وہ چھڑی اصلاح کی چھڑی تھی۔ وہ ہمیں پڑنے والے تھپڑ اصلاح کے تھپڑ تھے، جنہوں نے ہمیں اخلاق اور معاشرے میں کس طرح اٹھنا بیٹھنا ہے وہ ہمیں سکھایا۔ اور اب تو تعلیمی اداروں میں یہ سب کچھ ختم کر دیا گیا ہے، اور نعرہ لگا دیا گیا ہے مار نہیں پیار، اور صورتحال یہ ہے کہ نہ مار رہی اور نہ پیار رہا، صرف اپنا مفاد ہی رہا، صرف پیسے کی دوڑ ہی سب کے لیے لازمی ہو گئی۔ پڑھانے والے آتے ہیں، وہ اپنا سبق دے کے چلے جاتے ہیں، پڑھنے والے وقت گزار کے وہاں سے نکل آتے ہیں، اور پھر ڈگری مل جاتی ہے، لیکن اس ڈگری کے ساتھ جو اخلاقی تربیت ہونی چاہیے اس کے اثرات کہیں نظر نہیں آتے۔ اس سلسلے میں ایک کالم میں نے لکھا جس کا موضوع تھا مساق اخلاقیات اور 75 سالہ خواب، جس میں یہ میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ کوئی بھی ملک یا معاشرہ صرف معاشی طور پر، یا اسے جمہوری کہہ لیں، اسلامی کہہ لیں، جو بھی دنیا کے مختلف ممالک میں جو بھی نظام رائج ہے، وہاں اگر اخلاق نہیں تو وہ معاشرہ تباہی کے راستے پہ جائے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں بھی
ہم معاشی طور پر بھی کمزور ہیں. جو جمہوریت کا نظام ہمارے چل رہا ہے اس کے جو تحفے ہیں وہ آپ اکثر اپنی زندگی میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جس طرح خرید و فروخت کا میدان لگتا ہے، منڈی لگتی ہے، کیا وہ اخلاقی اقدار کی بلندی ہے یا اخلاقی پستی؟ آج ہم جس اخلاقی پستی کا شکار ہیں اس پر گفتگو کرتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میرے ایک عزیز دوست کرنل ریٹائرڈ ندیم خان نے مجھے ایک تحریر بھیجی جسے میں نے اپنے کالم میں بھی شامل کیا. وہ تحریر ایسی ہے جسے عام آدمی سمجھ سکتا ہے، اسے سن کر اسے سمجھ آ جائے گی، کیونکہ اس میں الفاظ کے بارے میں بتایا گیا کہ الفاظ اچھے ہوں تو ان کے اثرات کیا ہیں، وہ برے ہوں تو ان کے اثرات کیا ہیں. اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان چند الفاظ کو بھی آپ کے سامنے پیش کروں. میرے دوست کرنل ریٹائرڈ ندیم خان نے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک تحریر بھیجی جو میرے خیال میں میری اس تحریر سے مطابقت رکھتی ہے، تو سوچا اسے بھی پڑھنے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. ہماری قیادت ان الفاظ کو اپنا لے تو بہت سے مسائل جڑ سے ختم ہو جائیں گے. الفاظ کی اپنی دنیا ہوتی ہے، ہر لفظ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے. کچھ لفظ حکومت کرتے ہیں، کچھ غلامی، کچھ لفظ حفاظت کرتے ہیں اور کچھ وار. ہر لفظ کا اپنا ایک مکمل وجود ہوتا ہے. جب سے میں نے لفظوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا شروع کیا تو سمجھا لفظ صرف معنی نہیں رکھتے، یہ تو دانت رکھتے ہیں جو کاٹ لیتے ہیں، یہ ہاتھ رکھتے ہیں جو ٹھوکر لگا دیتے ہیں، اور ان لفظوں کے ہاتھوں میں لہجے کا اسلحہ تھما دیا جائے تو یہ وجود کو چھلنی کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں. اپنے لفظوں کے بارے میں محتاط ہو جائیں، انہیں ادا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ یہ کسی کے وجود کو سمیٹیں گے یا کرچی کرچی بکھیر دیں گے، کیونکہ یہ لفظ ہماری ادائیگی کے غلام ہیں اور ہم ان کے بادشاہ، اور بادشاہ اپنی رعایا کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اپنے سے بڑے بادشاہ کو جواب دے بھی. میرا اس موضوع پر لکھنے کا مقصد پاکستان میں گالی گلوچ کے رواج پر گفتگو کرنا ہے. اس کا کچھ خلاصہ آپ نے پڑھ لیا اور مزید اس میں اضافہ کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ ہمارا معاشرہ جس پستی کی جانب رواں دواں ہے وہ پاکستان کی سیاسی معاشی تباہی کے ساتھ ساتھ اخلاقی طور پر غرق ہونے کے قریب ہے. ایسی صورتحال کا کون ذمہ دار ہے؟ اس میں کسی ایک کو قصوروار نہیں کہا جا سکتا. گھر سے لے کر سیاست کے ایوانوں تک اخلاقی پستی کے ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر مایوسی کے سائے مزید گہرے ہو جاتے ہیں، اور ایسا معلوم پڑتا ہے کہ ہمارا قومی تشخص بھی ان ہی اندھیروں میں گم ہو چکا ہے. ہم جو کہ نظریاتی قوم کہلاتے تھے، ہمارا نظریہ ہمارے قدموں تلے سسکیاں لے رہا ہے اور معاشرہ اس کی چیخیں سننے کی سکت نہیں رکھتا. ہم اپنے مفادات کے لیے گونگے بہرے ہی نہیں، مکمل طور پر اپاہج ہو چکے ہیں. ہمارے رہنماؤں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے مساق جمہوریت تشکیل دیا، حالانکہ یہ دونوں فریق ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے. پھر بھی مفاد کے لیے بائی بائی بن گئے. ان کا اپنا اقتدار تو طویل سے طویل ہوتا گیا
لیکن ملک کا وقار اتنا ہی کم سے کم ہو گیا۔ قوم کو اخلاقی پستی سے نکالنے کے لیے تمام طاقتور حلقوں کو ملک میں عوام کے ساتھ مل کر مساق اخلاقیات نافذ کرنا چاہیے۔ اگر سیاستدان اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر کر لیں اور ایک دوسرے پر ذاتی حملے ختم کر دیں، گالی زدہ الفاظ بولنا ترک کر دیں، سیاست ضرور کریں لیکن بازاری زبان سے توبہ کر لیں، تو ان کے چاہنے والوں کے درمیان بھی تلخی ختم ہو سکتی ہے۔ اگر مساق اخلاقیات پر معاہدہ کرنے پر راضی نہیں تو اتنی ہی مہربانی فرما دیں کہ اپنی زبان سے کوئی غیر اخلاقی الفاظ کا استعمال نہ کرے، تو پھر بھی ماحول میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ عوام خود ہی مساق کے اخلاقیات کے لیے تحریک کا آغاز کر دیں تاکہ پاکستان کی طاقتور قوتوں کو احساس دلایا جا سکے۔ امید ہے مثبت انداز اپناتے ہوئے اللہ ہمیں ضرور کامیاب کرے گا۔ اس موضوع سے جڑی دوسری بات، نوجوان صحافی وقاص اوان جو کہ کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ وقاص اوان میرے ساتھ ایک نجی چینل میں کام کرتے ہیں، ان میں جستجو ہے آگے بڑھنے کی، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ امید ہے اللہ کرے کہ ان کو کوئی ایسا ماحول میسر آ جائے جو وہ کچھ کر گزرنے کا اپنا ارادہ اسے تکمیل کی طرف لے جا سکے۔ اسی طرح اس سے پہلے میں نے کرنل ریٹائرڈ ندیم خان کا ذکر کیا جنہوں نے مجھے تحریر بھیجی۔ کرنل ندیم خان اپنی سروس کے دوران انہوں نے بہت سے ایسے کارنامے سر انجام دیے جو کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ فوج کا ایک اپنا نظام ہے، وہاں عام لوگوں کی طرح کسی کارنامے کی اس طرح تشہیر نہیں کی جاتی، لیکن فوج کے اندر ضرور سراہا جاتا ہے۔ وہ افغانستان کی سرحد پہ رہے یا آزاد کشمیر کے اگلے مورچوں پر یا بلوچستان کے کسی دور فتح علاقے میں، انہوں نے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت ہی نہیں کی، انہوں نے پاکستان کے نظریاتی سرحدوں کا بھی محافظ بن کے دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی اور صحت عطا فرمائے اور وہ ملک کی خدمت ریٹائر ہونے کے بعد بھی کرتے رہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا وقاص اوان سے گفتگو کی، انہی سے بات کرتے ہوئے ایک فکرہ ذہن میں آیا کہ قوم کے 75 سالہ خواب، تو اسی کو تحریر کا موضوع بنا دیا۔ ویسے تو میری عمر 60 سال ہو چکی ہے، تو جاننے والے سوچیں گے کہ باقی 15 سال کے خواب میں نے کیسے دیکھ لیے۔ تو عرض ہے کہ ان 15 سالوں کے خواب بزرگوں نے میرے حوالے کیے کہ لو اب تمہارا وقت آ گیا ہے، تم ان خوابوں کی تعبیر پوری کرو۔ ان خوابوں کی امانت کو پورا کرنے کی کوشش میں ہوں۔ قوم کے خواب کیا تھے؟ ایک بات صاف ہے کہ قوم کے خوابوں اور سیاستدانوں کے خوابوں میں بہت فرق ہے۔ ایک پاکستانی آج بھی امن چاہتا ہے، روزگار چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، اپنے گھر کی چار دیواری میں محفوظ زندگی چاہتا ہے، آئین کی کتاب میں دیے گئے حقوق چاہتا ہے جو کہ اس کا حق ہے۔ اسے اس بات سے غرض نہیں کہ ستمبر میں کیا ہونا ہے اور اکتوبر میں کیا ہوگا، اور وہ نہ نومبر کو جاتا دیکھ رہا ہے نہ دسمبر کے سرد موسم سے متاثر ہے، بس دسمبر کے حوالے سے کچھ خاص اشعار کہہ کر اپنے دل کو تسلی دیتا ہے۔ کون اقتدار کے ایوانوں میں آ رہا ہے، کون سازش کر رہا ہے، کون مداخلت کر رہا ہے،
کس نے سائفر نما مراسلہ غائب کیا، کس نے تعینات ہونا ہے اور کس نے جانا ہے، یہ سب کچھ عوام کی پہنچ سے دور ہے۔ ان کے خواب خانہ خراب کرنے والے ماضی کا حصہ بنتے گئے اور آنے والے دور میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ اقتدار کے کھلاڑی اپنے خوابوں کی تکمیل کی بجائے عوام کے 75 سالہ خواب کو اہمیت دے۔ یہ 75 سالہ خواب ابھی زندہ ہیں۔ عوام میں بہت ہمت ہے، اس لیے ان کو کئی بار روندا بھی گیا، یہ پھر بھی زندہ ہے، اور اسی خواب کا نام پاکستان کی خوشحالی ہے، جسے عوام نے مسلسل زندہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ اسے رات کو ہی نہیں دن میں بھی دیکھتے ہیں۔ اس خواب کو توڑنے والے خود لقمہ اجل بن گئے، اور پھر سے وطن کی ترقی کے خواب کو عوام پھر سے وطن کی ترقی کے خواب کو لے کر چل رہے ہیں۔ امید ہے کہ عوام اپنے اس خواب کو ضرور پورا کریں گے اور اپنی اخلاقی اقدار کو بلند کریں گے، اپنے اندر ایسا جذبہ لائیں گے جس سے ملک ترقی کر سکے۔ روشن سائے ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے ہر کسی کو مساق اخلاقیات تحریک میں شامل ہونے کی دعوت دی جاتی ہے۔ جو بھی یہ کردار ادا کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہے، وہ ہمارا رکن ہے، وہ اسے ہم اپنے سر کا تاج بنا کر رکھیں۔ اور پھر آپ سے کہنا چاہوں گا کہ روشن سائے ویلفیئر فاؤنڈیشن آپ کے ہر مسئلے کے حل کے لیے کوشاں ہیں، اور یہ سب کچھ ہم آپ کے تعاون سے کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے مسائل سے آگاہ کریں۔ اگر گھر بیٹھے رہیں گے تو کوئی آپ کا مسئلہ حل کرنے نہیں آئے گا۔ آپ عدالت میں نہیں جا سکتے، آپ ہاسپٹل نہیں جا سکتے۔ اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ آپ کو کسی سفارش سے آپ کو قانونی مدد ملے گی، یا آپ کو طبی سہولت ملے گی، یا آپ کے گلی محلے کے مسائل کسی بڑے سیاستدان یا ورکر، سوشل ورکر یا سماجی رہنما کے کہنے پہ پورے ہوں گے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ آپ اپنا ہر مسئلہ ہمیں بھیجیے۔ اسی ویڈیو کے آخر میں روشن سائے ویلفیئر فاؤنڈیشن فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ای میل درج ہوگا۔ آپ وہاں پہ اپنا میسج چھوڑیں، ہماری ٹیم یا میں خود آپ سے رابطہ کروں گا اور آپ کے مسئلے کے لیے دن رات ایک کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے صرف آپ کا ایک میسج ہمیں چاہیے جس میں ساری تفصیل ہو، ایک درخواست چاہیے جس میں آپ کی مکمل مسئلے کی تفصیل لکھی ہو۔ آگے بڑھیے اور اپنی پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے ہم سے رجوع کریں۔ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے کسی مفاد کے بغیر۔ یہ مت سوچئے کہ ہم جیسے عام آج کے معاشرے میں چل رہا ہے، جس طرح رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، اور پھر جب آدمی وہاں پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ 1000 روپیہ، 2000 روپیہ، 3000 روپیہ رجسٹریشن فیس دے دیں، فارم بھریں، پھر ہم آگے چلیں گے۔ ہماری تنظیم میں ایسا کچھ نہیں۔ آپ نے اپنے موبائل سے ایک میسج کرنا ہے۔ آپ پاکستان کے کسی بھی خطے میں رہ رہے، آپ نے ایک میسج کرنا ہے اور ہم فوری طور پر اس کا رپلائی کریں گے اور آپ کی بات سنیں گے۔ باقی کوئی بھی مسئلہ اس کے حل ہونے کی ہم گارنٹی نہیں دے سکتے، وہ اللہ کی مدد سے جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم وہ ضرور کریں گے۔
شکریہ. خدا حافظ.